آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ممتاز قادری صاحب نے کیا وہ ٹھیک ہے؟ آپ نے ممتاز قادری کو تو پھانسی لگا دی، لیکن آپ نے ان 500 مفتیوں کو بلا کر کیوں نہیں پوچھا آپ کی عدالتوں نے کہ تم نے کس بحث کے اوپر اس کے خلاف توہین رسالت کا تم نے فتویٰ دیا؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر ٹالرنس نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم فتوے دے دیتے ہیں؟ بھٹی صاحب آخر یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹی وی پروگرام میں ایک بندہ آپ کی ذات پہ تنقید کرتا ہے تو آپ ہائپر ہو جاتے ہیں، آپ غصے ہوتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں؟ دین ہمارا امن سکھاتا ہے، آپ کیوں نفرت بانٹ رہے ہیں؟ اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو نفرت ہے وہ سیاست کے میدان سے اور آپ کے میڈیا کے پلیٹ فارم سے پھیلائی جا رہی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جاہل آدمی، آپ کو ویسے بنیادی اختلاف کیا ہے ان سے؟ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب قادیانیوں کے فرنٹ مین ہیں، ملحدین کی راہ ہموار کرنے والے ہیں۔ مرزا محمد علی جیلمی صاحب کی اپنی گفتگو کی روشنی میں دار اسلام سے خارج ہیں۔ آپ بہت بڑے الزام اللہ الزام نہیں بٹی صاحب، وہ تیاری بقول اس کے کہ طارق جمیل صاحب کے پاس گئے ہیں تو تیاری اس نے کروائی ہے آپ کو، اس نے آپ کو تیاری کروائی، یعنی تو پھر جھوٹا ہے؟ ہم کیوں چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے سامنے بٹھاؤ کہ اس بدبخت نے پوری امت کی تکفیر کی ہوئی؟ امام ابو حنیفہ کو اس بدبخت آدمی نے کتا کہا، بھونکنے والا کہا۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، رکیے میں آپ کے ہاتھ میں وہ کتاب پکڑاتا ہوں، جائے مرزا کو کہیں کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب، اس میں سے نکال کے دکھائیں امام صاحب نے کہا وہ رسول اللہ کے والدین کی تکفیر کی ہے۔ رکیں حضرت، میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا بدبخت انسان ہے، اس کی گمراہیوں کے اوپر یہ کتاب رجسٹر بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے قادیانیوں کے جو بڑے ہیں ان کو قادیان دجال کہا ہے۔ دیکھیں بٹی صاحب، ہمارا دماغ خراب نہیں ہے کہ ہم کسی بندے پر الزام لگا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے۔ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ان کی ویڈیوز میں ہوں گی، میں نے نہیں دیکھی، اور پھر آپ نے جو جتنے دلائل دیے یہ مذہب بھی تھا کہ وہ سامنے سرکار یہی تے اسی کہہ رہے ہیں، اج تسی بولی نا ساڈے والی کہ مذہب تب ہے کہ مرزا سامنے ہو، کمان مرزا صاحب، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ مرزا یہاں ساڈے سامنے بے۔ یعنی آپ سوال کریں، ایسے نہیں آپ عوام کے سامنے سوال رکھیں۔ علی قریشی آج بیٹھا ہے جواب دے رہا ہے۔ میرے لیے بڑا حیران کن ہے کہ ایک وہ گمراہ ہے اور سارا دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان کا اپنے فتوے کی روشنی۔ عباسید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا۔ چشتی رسول اللہ والا بھی پوچھوں گا، تھانوی رسول اللہ، شبلی والا بھی، جس میں اور حضور میں تو آج تیار بیٹھا تھا۔ آپ نے کئی بار کہا ہے کہ مرزا صاحب کی کوئی پشت بنائی کر رہا ہے اور ادارے ان کے پیچھے ہیں، لوگ ان کے پیچھے ہیں، کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ آج یہ جن لوگوں کے آگے استعمال ہو رہا ہے، جن کی بولیاں بول رہا ہے، تو پھر پتہ لگ گیا نا کہ یہ اس کے پیچھے کون ہے۔ آپ نے کہا کہ عمران خان کو رہا کر دیں، معاف کر دیں، جی کیوں؟ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، عمران خان کے ساتھ ہوا ہے، مقدمے، گرفتاریاں، جیلیں، حوالاتیں، جو احتجاج، مار دھاڑ، کس حیثیت سے پاکستانی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک حکومت میں ایک پارٹی کے خلاف اگر کوئی چیز کریک ڈاؤن ہو رہا اور آپ خاموش ہوں گے نا تو آپ تیار ہیں کل آپ کے ساتھ۔ صورتحال یہ ہے کہ سیالکوٹ میں سری لنکن مینیجر سے گستاخی ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، لوگ اسے پکڑتے ہیں، سڑکوں پہ گھسیٹتے ہیں، آگ لگاتے ہیں اور مار دیتے ہیں۔ کیا یہی میرے نبی کا اسوہ حسنہ ہے کہ اتنے ہو گئے ہیں ہم کہ کسی کو سنتے بھی نہیں ہیں؟ ارے بھائی، ایک حافظ قرآن کو ایک جتھا جلائے، وہاں آپ کہتے ہو جی کہ یہ ان کا مذہب نہیں، ان کی دین نہیں، ان کی تعلیم نہیں، یہ ایک وقتی اشتعال کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو یہی والا فارمولہ اس طرف کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے بڑے عالم ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب، ان کے خلاف ہو گئے، ایک وقت آیا بہت سارے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ تجدید ایمان کریں۔ اس کا جواب آپ مفتی صاحب سے لیں کہ بھئی مفتی صاحب آپ کیوں گئے تھے، آپ کا کیا نظریہ ہے، کہ آپ کیا کر رہے ہیں، فتاوی اعلیٰ حضرت کے کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے کیا کی ہے۔ میں نے آپ کا ویڈیو کلپ دیکھا، کون سا تعظیمی ہے وہ طریقہ کار کہ جس کے تحت آپ قدموں میں سجدہ ریز ہو گئے؟ ہم پاؤں چومنے کے لیے جھکتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر پاؤں کا چومنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ آپ والدہ سے کہ اماں جان میں آج آپ کے پاؤں چومنا چاہتا ہوں، لیکن پلیز آپ اپنے پاؤں اٹھا کر ٹیبل پہ رکھیے، ذرا میں چوموں گا، کیونکہ میں فتویٰ سن کے ہوں مرزا صاحب کا کہ جھکنا منع ہے، جھکنے سے شرک لازم آتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے مفتی منیب الرحمان صاحب سے ویڈیو بنا کے لائیں یا تقی عثمانی صاحب سے لائیں تو میں بیٹھنے کو تیار ہوں۔ اگر مفتی منیب الرحمان صاحب یا مفتی تقی عثمانی صاحب یا ساجد میر صاحب لکھ کر بھی رہ دینا کہ یہ بندہ ہمارا نمائندہ ہے، اپنی طرف سے یہ مناظرہ کرے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نمائندہ ہے اور یہ مناظرہ کرے گا، میں آج آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کہ اگر پیٹنٹ کوئی مناظر اس کے مقابلے میں اترا نا، مرزا جیل میں بھاگ جائے گا، مناظرہ نہیں کرے گا۔ قاضی فائزی صاحب کی کے ساتھ آپ کی تلخ کلامی تھی، ڈی چوک پر معصوم لوگوں پر گولیاں چلانے والے جہنمی کتے ہیں، ڈی چوک پر قتل عام ہوا، میرے ساتھ کب آت کے 3 لوگ قتل ہوئے، بہت ساری باتیں تھیں۔